بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مستقبل میں آنے والے مصیبتوں سے محفوظ رہنے کے لیے ہمیشہ صدقہ دیتے رہا کرو۔ وزن کم کرنے کے لیے صبح کی واک رات کی واک سے بہتر ہے، مگر ایسا ہرگز نہیں کہ رات کی واک سے وزن کم کرنے میں مدد نہیں ملتی۔ اس لیے اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں اور صبح کو واک نہیں کر سکتے تو آپ رات کو ضرور واک کریں۔ کھانا ہضم کرنے اور اچھی نیند کے لیے رات کی واک معاون ثابت ہوتی ہے۔ خوش رہنے سے چہرے کی لکیریں اور جھریوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ 5 نہایت بری عادات جو زندگی تباہ کر دیتی ہیں۔ غصہ کرنا، زیادہ اور بے وقت سونے کی عادت، ہر کام میں سستی کا مظاہرہ کرنا، ڈر اور وہم کا شکار رہنا اور جل مایوس ہونا۔ ناظرین، خون کی کمی دور کرنے کے لیے ناشتہ ہمیشہ دودھ کے ساتھ کریں۔ رات کے وقت چائے پینے سے نیند میں خلل واقع ہو سکتا ہے۔ کھانے کے بعد چل قدمی کرو، پیٹ نہیں نکلے گا۔ صبح 30 منٹ واک کرنے والا انسان وقت سے پہلے بوڑھا نہیں ہوگا۔ جن کو بھوک نہ لگنے کا مسئلہ ہو وہ سرکہ استعمال کریں، انشاءاللہ بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ آج کل ذہنی دباؤ کی ایک بڑی وجہ موبائل کا زیادہ استعمال ہے۔ جن کو سانس کے پھولنے کا مسئلہ ہو وہ کیڑا کھائیں، یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ اگر کپڑوں پر سیاہی کا داغ لگ جائے تو اس پر نمک اور لیموں کا رس لگا کر رگڑیں، داغ ختم ہو جائے گا۔ جلی ہوئی جگہ پر شہد لگا دیں، آرام آ جائے گا۔ ناظرین، کلونجی کھاؤ، بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ کلونجی میں موت کے سوا ہر مرض کا شفا ہے۔ جلدی سونے والے اور جلدی اٹھنے والے لوگ لمبے عرصے تک جوان نظر آتے ہیں۔ اگر کام زیادہ کرنے کی وجہ سے تھکاوٹ محسوس ہو تو 2 بڑے چمچ شہد 1 گلاس دودھ میں ڈال کر پی جائے۔ لیمو پانی پینے سے پیٹ کی چربی بہت تیزی سے کم ہوتی ہے۔ صبح پرندوں کی آواز بار بار سن لیا کرو، آپ کی قوت سماعت تیز ہو جائے گی۔ چائے بنانے کے بعد بچی ہوئی پتی کو پودوں میں ڈال دیں، پودوں کے لیے بہترین کھاد کے بمثل ہیں۔ جب کبھی تھکاوٹ یا پریشانی محسوس ہو تو سبز چائے پی لیا کرو۔ ناظرین، کھانے کے بعد میٹھا کھا لینے سے بدہضمی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ گائے کا دودھ پیئے، یہ ہڈیاں کمزور نہیں ہونے دیتا۔ اگر پیٹ میں درد ہو تو نہار منہ دہی کھاؤ۔ رات کے وقت پیاز کا استعمال بالکل نہ کرو ورنہ پیٹ پھول جائے گا۔ جو لوگ رات کو کھلی فضا میں سوتے ہیں ان کی نہ صرف ذہنی صلاحیت بہتر ہوتی ہے بلکہ نیند بھی بہترین آتی ہے۔ ٹھنڈا دودھ صحت کے لیے فائدہ مند ہے، مگر دودھ رات کو مت پیئے۔ زیادہ دیر تک تنہائی میں رہنا آپ کی دماغی صحت کو متاثر کر سکتا ہے۔ پودینے کے پتے جل پر رگڑنے سے جل نرم اور ملائم ہو جاتی ہے۔ دن بھر کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے 1 گلاس دودھ پی لیا کریں۔ گلاب کے پتے پیس کر ہونٹوں پر لگا دینے سے ہونٹوں کی سیاہی دور ہو جاتی ہے۔ چہرے کی جھریاں اور معدے کے لیے گرین ٹی کا استعمال نہایت مفید ہے۔ پانی کی کمی بدن کے اندر سوجن پیدا کرتی ہے اور پیشاب میں جلن ہوتی ہے۔ جن افراد کی جلد خشک ہو تو تربوز کھانے سے یہ خشکی دور ہو جاتی ہے۔ تکبر ایسے بے لگام گھوڑے کی سواری ہے جو انسان کو لوگوں کے بالکل سامنے گراتا ہے۔ ناظرین، پی کی چیزیں اکثر استعمال کر لیا کرو، اس سے شوگر کی بیماری کبھی نہیں ہو پائے گی۔ روز 3 کچورے کھا لینے سے آپ کا بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ کدو کی سبزی ذہنی دباؤ دور کرنے کے لیے کافی مفید ہے۔ دوپہر کو پیاز کھاؤ، مردانہ کمزوری دور ہوتی ہے۔ گرم کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی استعمال کرنا نہایت نقصان دہ ہے، اس سے دانت کمزوری کا شکار ہوتے ہیں۔ بواسیر کے مریضوں کے لیے لوکاٹ کا پھل کسی نعمت سے کم نہیں۔ ایک طبی و نفسیاتی تحقیق کے مطابق آپ کے چہرے اور ہاتھ پیروں کی حرکات اور سکنات کے مطابق دماغ آپ کو احساسات مہیا کرتا ہے۔ اگر آپ مسکرائیں گے تو دماغ خوشی کے جذبات جاری کرتا ہے، اور اگر آپ ہر وقت بجھے چہرے اور غصے کا موڈ بنائے پھرتے ہیں تو پھر آپ کو دماغ سے بھی ویسے ہی غم انگیز احساس ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پس خوش انداز چہرہ بنائیں، اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائیں تاکہ آپ خوش رہ سکیں۔ ناظرین، رات دیر تک جاگنا اور صبح دیر تک سونا، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہماری زندگی بے ترتیب، بے سکون اور بوجھل کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ ہم میں سے اکثر لوگ ایک ایسی عادت کو معمولی سمجھ کر اپنائے ہوئے ہیں جو بظاہر کچھ نہیں لیکن اندر ہی اندر ہمیں جسمانی، ذہنی اور روحانی طور پر کوکھلا کر رہی ہیں۔
اور وہ ہے رات دیر تک جاگنا اور دن چڑھے تک سونا۔ یہ فقط ایک معمول نہیں، یہ ایک مکمل طرز زندگی ہے جو انسان کو اللہ کے بنائے ہوئے نظام فطرت سے کاٹ دیتا ہے۔ اور جب کوئی انسان فطرت سے ٹکرائے تو اس کے نصیب میں ہسارے کے سودے ہی لگے جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں نیند تو نیند ہے، رات کو ہو یا دن کو، لیکن فرق ہے، بہت فرق ہے۔ رات کا وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مخصوص روحانی اور جسمانی شفا کا وقت ہے۔ اس وقت میں سونا صرف آرام نہیں، یہ آپ کے لاشعور جسم اور روح کو اللہ کی طرف سے ملی ہوئی قدرتی ترافی ہے۔ جن گھروں میں صبح نہیں ہوتی وہاں برکت نہیں ہوتی۔ میں نے ان گھروں کو بکھرتے دیکھا ہے جہاں دن 1 بجے ناشتہ ہوتا ہے، رات 3 بجے نیند آتی ہے اور پہریا کہ ہم آزاد ہیں، مگر ان گھروں میں ذہنی بیماریاں عام ہیں، دل بوجھل ہیں، بے چینی ہر کمرے میں گھومتی ہیں۔ رات دیر تک جاگنے کے نقصانات: جلدی بوڑھا ہونا، یادداشت کمزور ہونا، امیون سسٹم کا تباہ ہونا، مشکلات میں ہمت ختم ہونا، غلط فیصلے کرنا اور ہر بات پر غصہ آنا، ڈپریشن اور انگزائٹی۔ یہ سب محض اتفاق نہیں، یہ نیند کی بے توقیری کا انجام ہے۔ دماغی بیماریوں کا آغاز اسی وقت میں ہوتا ہے جب انسان کا سونا ختم اور جاگنا شروع ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم نیند کا قدرتی دوران یا موبائل کی اسکرین سے جلا دیتے ہیں؟ ناظرین، اگر آپ موٹاپے کا شکار ہیں اور آپ کو جوڑوں کے درد کی شکایت رہتی ہے تو ادرک کا پانی ایک مفید نسخہ ہے جو آپ کو ہر حال میں آزمانا چاہیے۔ آنکھوں کے نیچے سوجن کا مسئلہ ہو تو سونف کا قہوہ بنا کر اس میں برف ڈال لیں، اس ٹھنڈے قہوے میں روئی ڈال کر نچوڑ لیں اور آنکھوں پر رکھ کر لیٹ جائیں۔ انشاءاللہ آنکھوں کے نیچے کی سوجن ختم ہو جائے گی۔ صبح خالی پیٹ دہی میں آدھا چمچ دار چینی ملا کر کھائیں، پیٹ جتنا مرضی باہر نکلا ہو اندر چلا جائے گا۔ اگر آپ تیزی سے وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو دہی میں دار چینی ملا کر استعمال کریں۔ 1 مہینے میں 3 سے 4 کلو تک وزن کم ہو سکتا ہے۔ آلو بخارے کے فوائد: فاو کی جلن کو دور کرتا ہے، پیاس کو تسکین دیتا ہے، گرمی کے سر درد میں مفید ہوتا ہے، زخموں کو جلدی ٹھیک کرتا ہے، فشار خون کو کم کرتا ہے۔ گوری رنگت کی شدائی متوجہ ہو، روزانہ 2 چمچ دودھ میں آدھے لیمو کا رس نچوڑ کر چہرے، ہاتھوں اور بازو پر ملے، 15 منٹ بعد چہرہ دھو لے، رنگت نکر آئے گی۔ ساتھ 1 گلاس گاجر یا کینو کا جوس بھی روزانہ پیا کریں۔ سر سے خشکی ختم: چکندر کے پتوں کو پانی میں ابالیں اور اس پانی سے سر دھوئیں، سر کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ گردن کی سیاہی دور کرنے کا لاجواب گھریلو نسخہ: 1 لیمو کا چھلکا تقریباً آدھا کپ پانی میں ابال کر ٹھنڈا کر لیں، اس پانی میں 4 کھانے کے چمچ جو کا آٹا اور 3 چمچ ہلدی ملا کر پیسٹ بنا لیں۔ اس پیسٹ سے گردن کا اچھی طرح مساج کریں اور پانی سے دھونے کے بعد کسی اچھی موئسچرائزنگ کریم میں 3 قطرے عرق گلاب ملا کر لگا لیں۔ یہ مساج 1 ہفتہ پابندی سے کریں، انشاءاللہ گردن کی سیاہی بالکل صاف ہو جائے گی۔ جب بھی انڈا ابالے پانی کو ضائع نہ کریں بلکہ ٹھنڈا کر کے چہرہ دھوئیں، چہرے کی جھریاں ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، پیاز کاٹ کر اگلے دن کے استعمال کے لیے رکھنے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ کس وقت واک کرنا زیادہ فائدہ مند ہے، تو یاد رکھیں صبح، شام اور رات کی واک کے اپنے اپنے فوائد ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم بات یہ ہے کہ آپ واک کریں، بس کسی نہ کسی طرح اپنے جسم کو حرکت دیتے رہیں، کیونکہ واک سے شوگر لاحق ہونے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کو بلڈ شوگر لیول مینٹین رکھنے میں مدد ملتی ہے، وزن کم ہوتا ہے، اچھی نیند آتی ہے، دماغی صحت بہتر ہوتی ہے، قوت مدافعت بہتر ہوتی ہے، دل کی صحت کے لیے اچھی ہے، پٹھوں اور جوڑوں کے درد میں افاقہ ہوتا ہے، ہائی بلڈ پریشر کو نیچے لاتی ہے۔ ناظرین، دنیا کا ہر رشتہ اپنی محبت کے عوض کچھ نہ کچھ ضرور چاہتا ہے، لیکن ماں ایک ایسے شجر کا نام ہے جو اولاد کو پھل بھی دیتی ہیں اور ٹھنڈی چاؤ بھی فراہم کرتی ہیں اور بدلے میں کچھ بھی طلب نہیں کرتی۔ اس کی اولاد کی زندگی اور خوشیاں ہی اس کے لیے سب کچھ ہوتی ہیں۔ کچے آم کا اچار بنانے سے پہلے اسے نمک والے پانی میں کچھ دیر رکھیں، ایسا کرنے سے اچار جلدی خراب نہیں ہوگا۔ فرش پر چمک لانے کے لیے پانی میں سیب کا سرکہ مکس کر کے پونچھا لگائیں، فرش بھی چمک اٹھے گا اور جراثیم بھی ختم ہوگے۔ زخم پر ہلدی اور زیتون کا تیل ملا کر لگائیں،
زخم جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ ہری مرچ استعمال کرنے سے قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے، جس کے باعث جسم کو کافی ساری بیماریوں کے خلاف لڑنے میں مدد ملتی ہے۔ اگر آپ اپنے بالوں کو لمبا کرنا چاہتے ہیں تو پیاز کا رس اور سرسوں کا تیل ملا کر بالوں پر لگائیں۔ ناظرین، کیڑے کے استعمال سے معدے کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ اگر دانتوں کو ہمیشہ کے لیے صحت مند رکھنا ہے تو ہر کھانے کے بعد اچھی طرح کلی کریں اور بعد میں برش یا مسواک ضرور کریں۔ ناظرین، اس حقیقت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ سیاہ حلقے آپ کے چہرے کو تھکاوٹ اور پھیکا بنا دیتے ہیں۔ آپ آج کے کام کی ثقافت، تناؤ، رات کی شفٹوں اور طرز زندگی کو مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں۔ آنکھوں کی نیچے جھریاں، سیاہ حلقے، سوجن، انڈر آئی بیگز اب ایک عام مسئلہ ہے اور کوئی بھی انہیں اپنے آنکھوں کے نیچے رکھنا پسند نہیں کرتا۔ آپ ہائی اینڈ کنسلر پہن کر انہیں چھپا سکتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی اس مسئلے کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کئی انڈر آئی کریم اور جیل آزمائے ہوں، لیکن ضدی سیاہ حلقے ابھی دور ہوتے نظر نہیں آتے۔ آپ فکر نہ کریں، ایک ایسا جادوئی نسخہ ہے جو آنکھوں کے تمام مسائل کا مستقل حل علاج ہو سکتا ہے۔ وہ ہے قدرتی کافی آئی ماسک، جو آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقوں سے چھٹکارا پانے کے لیے تجویز کرتا ہوں، اور آپ کو اسے ضرور آزمانا چاہیے۔ سیاہ حلقوں کو دور کرنے کے لیے کافی اور شہد کا آئی ماسک۔ اجزاء: کافی پاؤڈر 1 چائے کا چمچ، شہد 1 چائے کا چمچ اور ہلدی پاؤڈر۔ بنانے اور استعمال کرنے کا طریقہ: 1 چائے کا چمچ کافی پاؤڈر، 1 چائے کا چمچ شہد اور صرف 1 چٹکی ہلدی پاؤڈر مکس کریں۔ ایک ہموار کافی پیسٹ بنائیں۔ اب اس کافی آئی ماسک کو اپنے آنکھوں کے گر لگائیں اور اسے 15 منٹ تک لگا رہنے دیں۔ اس کافی آئی ماسک کو روزانہ استعمال کریں جب تک کہ آپ کے سیاہ حلقے ختم نہ ہو جائیں۔ کافی میں موجود قدرتی بلیچنگ ایجنٹ آپ کی آنکھوں کے گر رنگت کو کم کرنے اور رنگت کو ہلکا کرنے میں مدد کرتا ہے۔ شہد آنکھوں کے حصے کو نمی بخشتا ہے اور سیاہ حلقوں کو ختم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ آنکھوں کے نیچے کی جھریوں کو دور کرنے کے لیے کافی اور ایلوویرا انڈر آئی جیل۔ آنکھوں کے نیچے کی جھریوں کو دور کرنے کے لیے کافی اور ایلوویرا انڈر آئی جیل۔ اجزاء: کافی 1 چائے کا چمچ، ایلوویرا جیل 1 چائے کا چمچ، وٹامن ای کا تیل۔ بنانے اور استعمال کرنے کا طریقہ: 1 چائے کا چمچ کافی پاؤڈر اور ایلوویرا جیل کو مکس کریں۔ اس میں وٹامن ای کے تیل کے چند قطرے ڈالیں اور اچھی طرح مکس کریں تاکہ ہموار جیل بن جائے۔ اب اپنی انگوٹھی کی انگلی کا استعمال کرتے ہوئے اس جیل کو اپنی آنکھوں کے نیچے والے حصے پر ہلکے سے دبائیں، کیونکہ اس سے آنکھوں کے ارکر کی نازک جیل پر کم سے کم دباؤ پڑتا ہے۔ اسے سونے سے پہلے لگائیں اور جیل کو رات بھر کام کرنے دیں۔ کافی اور ایلوویرا جیل مل کر جیل کو ہائیڈریٹ کرنے، جیل کی لچک کو بڑھانے اور آنکھوں کے نیچے جھریوں کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ آپ کی آنکھوں کے ارکر کی جیل کو ہموار بناتا ہے اور باریک لکیروں کو مٹا دیتا ہے۔ کافی اور کوکونٹ آئی ماسک سیاہ حلقوں کے لیے: اجزاء: ناریل کا تیل 1 چائے کا چمچ، کافی 1 چائے کا چمچ۔ بنانے اور استعمال کرنے کا طریقہ: 1 چائے کا چمچ کافی اور 1 چائے کا چمچ ناریل کا تیل ملا کر آنکھوں کے نیچے سیرم بنائیں۔ اس سیرم کو اپنی آنکھوں کے گر لگائیں اور آہستہ سے مساج کریں۔ اسے رات بھر چھوڑ دو۔ کافی اور ناریل کا تیل نہ صرف آپ کی آنکھوں کے آس پاس کی جلد میں رنگت کو روکتا ہے، بلکہ آپ کی آنکھوں کے گر باریک لکیروں کے علاج میں بھی مدد کرتا ہے۔ سیاہ حلقوں کی ظاہری شکل کو کم کرتا ہے۔ آنکھ کے نیچے تیلوں کو کم کرنے کے لیے کافی اور گلاب واٹر آئی فیڈ۔ اجزاء: کافی پاؤڈر 1 چائے کا چمچ، ارکی گلاب 3 کھانے کے چمچ اور آئی فیڈ۔ بنانے اور استعمال کرنے کا طریقہ: 1 چائے کا چمچ کافی اور 3 کھانے کے چمچ گلاب کا پانی ملا دیں۔ اس کافی محلول میں آئی فیڈ ڈبو کر اپنی آنکھوں کے نیچے رکھیں۔ اسے اتارنے سے پہلے 10 منٹ تک رکھ دیں۔ یہ آنکھوں کے نیچے کے تیلے اور سوجن کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ارکی گلاب آپ کی آنکھوں کو چمکدار بناتا ہے۔ کافی آئی فیڈ سیاہ حلقوں کو کم کرنے اور آنکھوں کے نیچے زیادہ سوجن کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ پھولے ہوئے آنکھوں کے علاج کے لیے کافی آئس کیوب۔ اجزاء: 1 چائے کا چمچ کافی پاؤڈر، آدھا گلاس پانی۔ بنانے اور استعمال کرنے کا طریقہ: کافی پاؤڈر کو پانی میں مکس کریں اور اس مکسچر کو آئس کیوب ٹرے میں ڈال دیں۔ اسے 5 سے 6 گھنٹے یا سخت ہونے تک منجمد کریں۔ ایک آئس کیوب چنیں اور اسے پتلے کپڑے سے ڈھانپ دیں۔ اسے اپنے آنکھوں کی گر ہلکے سے رگڑیں۔ اس کا فوری ٹھنڈک اثر ہوتا ہے
اور آپ کی آنکھیں بھی تر تازہ محسوس کرتی ہیں۔ آپ فوری طور پر آنکھوں کے نیچے سوجن کو کم محسوس کریں گے۔ ناظرین، انسان اس فانی دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کالکا زمانے میں رہ جاتا ہے، لہٰذا اپنے ہاتھ سے وہی لکھیں جو قیامت کے روز خود بھی پڑھ کر اچھا لگے۔ اگر یہ زندگی ضائع ہو گئی تو اس دنیا میں آنے کا دوسرا چانس ہمیں نہیں ملے گا، اس لیے لوٹ آئے اپنے رب کی طرف، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، بس ایک قدم اٹھائے، باقی کی منزل اللہ آسان فرمانے والا ہے انشاءاللہ۔ نسخہ برائے موٹاپا ختم کرنا، بڑا ہوا پیٹ کنٹرول کرنا۔ ایک پاؤ دودھ میں 20 گرام ادرک کا ٹکڑا ڈال کر ابالیں۔ جب دودھ کو خوب ابالا جائے تو ادرک کا ٹکڑا نکال کر محفوظ کر لیں اور اس دودھ میں 1 چمچ دیسی گھی اور 1 چمچ شہد ڈال کر نیم گرم پی لیں، اور جو ادرک کا ٹکڑا محفوظ کیا تھا اسے صبح ناشتے کے وقت سالن کے اوپر باریک کاٹ کر مکس کر کے روٹی کے ساتھ کھا جائے۔ 21 یوم میں ڈول جیسا پیٹ جو تیزاب سے بھی کم نہ ہوتا ہو، جو آرے کی طرح سوکھ جائے گا، ساتھ فٹنس آئے گی۔ خواتین اور مردوں کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اور آسان نسخہ فٹنس کے لیے نہیں، ساتھ جسم میں درد کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ شوگر کے مریض شہد کے باہر استعمال کریں، ان کی شوگر لیول پہ آ جائے گی۔ مجرب ہے، بے ضرر ہے، ہائی بلڈ پریشر کے مریض استعمال کر سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نیچر اور سگنیچر انسان کی 2 ایسی چیزیں ہیں جو کبھی نہیں بدل سکتی، مگر ایسا نہیں، دونوں چیزیں بدل جاتی ہیں، دونوں بس ایک چوٹ کی مار ہے۔ انگلی پر چوٹ لگ جائے تو سگنیچر بدل جاتے ہیں، اور دل پر چوٹ لگ جائے تو نیچر بدل جاتی ہے۔